والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا رحمت للعالمین۔ محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دعا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دعا کر رہا ہوں، اور ملک بوس سے لیتے ہیں میری زبان کے، ملک بوس سے لیتے ہیں میری زبان کے، کیونکہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں، اور محمد کا توقع غلامی دکھا کر، محمد کا توقع غلامی دکھا کر میں دور ہر ایک بلا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، برادران طریقت، اللہ پاک کا بڑا ہی شکر ہے کہ جس مالک یوم الدین نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں انتہائی مشکور ہوں انتظامیہ کا بھی، اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد عفیف ضیائی صاحب جنہوں نے مجھے دعوت دی اور ان کے حکم میں میں حاضر ہوا۔ چند ہی منٹوں میں حاضری پیش کے جانا چاہوں گا، کیونکہ علامہ صاحب تشریف لے آئیں گے، اصل بیان تو ان کا ہے، میں بس ان کو سبق سنانا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آتی اللہ وَعَطِيُ الرَّسُولِ، فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم بھیجنے والا ہے، اس کا محبوب آنے والا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے محبوب سنانے والے ہیں، نور ان کا ہوتا ہے، یہ بانٹنے والے ہیں، عطا ان کی ہوتی ہے، یہ تقسیم فرمانے والے ہیں، تو یہ کیوں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول؟ کیونکہ اس علیم و خبیر کو پتہ تھا کہ بعد میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو قرآن ماننے کا دعوت کریں گے، لیکن حدیث رسول اور سنت رسول کے بارے میں ان کا دل صاف نہیں ہوگا، حدیث رسول کو نہیں مانیں گے، سنتے رسول کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سچ کہا تھا مظفر وارثی نے، خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، بولیے سبحان اللہ، خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، ارے محمد مصطفیٰ اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے، محمد مصطفیٰ اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے۔ احباب اچھا ایک مثال دے کر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ فجر کی کتنی رکھتے ہیں، ظہر کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی رکھتے ہیں، مغرب کی کتنی رکھتے ہیں، عشاء کی کتنی رکھتے ہیں، یہ ہمیں حدیث رسول اور سنتے رسول بتائے گی، یہ ہمیں حدیث رسول اور سنتے رسول بتائے گی۔ احباب شام، اطاعت کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 3۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کا معنی ہے کسی کا حکم بجا لانا، کسی کی فرما برداری کرنا، کسی کا حکم مان لینا۔ اور اطاعت کی 3 قسمیں ہیں، اطاعت بالغرض،
اطاعت بالخوف اور اطاعت بالمحبت۔ اطاعت بالخوف یہ وہ محبت ہے جو کسی سے ڈر کی وجہ سے کی جائے۔ مثلا ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، جب تک استاد ان کے پاس رہے وہ سبق یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن جب یوں ہی ان کا استاد دائیں بائیں ہو جائے تو وہ سبق یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں پر خوف ہوتا ہے استاد محترم کا، تو وہ یاد کرنا سبق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اطاعت بالخوف میں نقص یہ ہے کہ اس میں دوام بھی نہیں اور خلوص بھی نہیں، کیونکہ اسلام اس معاملے میں خلوص اور دوام کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام اس معاملے میں خلوص اور دوام کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اطاعت بالغرض یہ وہ محبت ہے جو کسی سے لالچ کی وجہ سے کی جائے، جو کسی سے غرض کی وجہ سے کی جائے، جب تک مفاد وابستہ رہے تو اطاعت ہوتی رہتی ہے، جو ہی مفاد پہ زد آ جائے تو اطاعت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اطاعت بالغرض میں بھی نص یہ ہے کہ اس میں دوام بھی نہیں اور خلوص بھی نہیں، کیونکہ اسلام اس معاملے میں خلوص اور دوام کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام اس معاملے میں خلوص اور دوام کا تقاضا کرتا ہے۔ اور لوگوں اطاعت بالمحبت، ارے لوگوں اطاعت بالمحبت یہ وہ محبت ہے جس کی محبت خانہ دل میں پیدا ہو جائے، اس کا محبوب سامنے ہو یا نہ ہو، پھر اس کی یاد تڑپاتی رہتی ہے، اس کی یاد ستاتی رہتی ہے، ان کی یاد آنسوؤں کے تحفے بیچتی رہتی ہے، پھر ان کی ذات پر جان نچھاور کرتے ہوئے بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا۔ احباب سید شاہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، عاشق رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عشق کرنے والے ہیں، موزن رسول ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، آپ کی زبان پر کوئلے رکھے جاتے ہیں، آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، اور آپ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دیں، محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں، بقلب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، مارو مارو منو مار مکاو، مارو مارو منو مار مکاو، نہ میں عذر پیش لیا، سونا میرا ماہی جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھنوں چلنے پا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ پر زبان حال سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، آپ احد کی صدائیں لگا رہے ہیں،
آپ کلمہ نہیں چھوڑ رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتے ہیں، سچا پیار کرتے ہیں۔ احباب کی ارشاد اطاعت بالمحبت میں خلوص بھی ہے اور دوام بھی ہے۔ اطاعت بالمحبت میں خلوص بھی ہے اور دوام بھی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وضاحت کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوران خلافت میں آپ سفر پہ جا رہے تھے، تو ایک مقام ایسا آیا جس پہ آپ نے اپنے سر کو نیچے کیا، پھر اوپر اٹھا لیا، پہلے سر کو نیچے کیا، پھر اوپر اٹھا لیا، پھر سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے آگے چلے جاتے ہیں تو ساتھی عرض کرتے ہیں، اے امیر المؤمنین، کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب ہمیں نظر نہیں آتا، وجہ سمجھ نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، تمہیں سبب کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں وجہ ڈھونڈنے کی پڑی ہوئی ہے۔ میرے آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ آج بھی محفوظ ہے، جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور یہاں سے ہمارا گزر ہوا، یہ درخت ادھر تھا اور اس کی ٹہنیاں نیچے تھی، جھکی ہوئی تھی۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس نیچے اٹھایا، پھر اوپر کر لیا، تو میں نے کہا میری عزت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں ویسے ہی چلا جاؤں، کیوں نہ اپنے پیارے کی سنت کو زندہ کرتا جاؤں۔ کیا پوچھتے ہو؟ بس نماز محبت ادا کر رہا ہوں۔ کیا پوچھتے ہو؟ بس نماز محبت ادا کر رہا ہوں۔